آپ نہیں سمجھے جو بات میں نے کی ہے؟ کیا دین لوگوں تک پہنچانا ہی ضروری ہے یا اسے لوگوں میں رکھنا بھی ضروری ہے؟ پہنچا دیا جائے پھر ضائع ہو جائے تو پہنچانے کا کیا فائدہ؟ پہنچا کے ضائع ہو جائے تو پھر کیا فائدہ؟ جس رب نے پہنچانے کا انتظام کیا ہے اس نے اس دین کو قیامت تک لوگوں کے اندر رکھنے کا بھی انتظام کیا ہے کہ میں اسے لوگوں کے اندر رکھوں گا، میں اسے قائم رکھوں گا لوگوں کے اندر۔ جس نے پہنچانے کا انتظام کیا اس نے اس دین کو بچانے کا بھی انتظام کیا۔ اور ختم المرسلین امام الانبیاء کو دنیا میں بھیج کے اعلان فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ محبوب جو میں نے سب رسولوں سے آخر میں بھیجا ہے اس کے سر پہ ہدایت کا تاج سجا کے بھیجا ہے، اسے دین حق دے کے بھیجا ہے۔ اب یہ رسول دنیا کے تمام دینوں پہ اسلام کو غالب کرے گا۔ پہلے نبی پیغام پہنچاتے، کچھ عرصہ پھیلاتے، ان کا زمانہ ختم ہو جاتا، پھر نیا نبی آ جاتا۔ اب قیامت تک نئے نبی نے تو بحیثیت نبی دنیا میں نہیں آنا، اب حضور نے ہی پوری دنیا پہ دین کو غالب کرنا ہے۔ ظاہری حیات مبارکہ 23 سالوں میں حضور نے پورا معاشرہ بدل کے دکھا دیا ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع دیتے ہیں تو 1.25 لاکھ آدمی سامنے ہیں جو کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ حضور نے 23 سالوں میں پورا معاشرہ بدل کے دکھا دیا، ظاہراً دین کو قائم کر کے پھر اللہ کے امر سے پردہ فرمایا، اور اب بھی آپ روحانی طور پہ دین کو پھیلا رہے ہیں۔ دنیا سے پردہ فرمانے سے پیشتر حضور نے وصال سے پیشتر اعلان فرمایا انی تارکن فیکم ثقلین، میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں کو پکڑے رکھو گے ہدایت پہ رہو گے، جب تک ان دونوں سے تعلق رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ یا رسول اللہ کون سی 2 چیزیں ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ و اطرتی، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری آل ہے، اطرتی میری اولاد ہے۔ اور پہلے فرمایا انی تارکن فیکم ثقلین، میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ثقلین 2، قرآن کا وزن کتنا ہے؟ قرآن خود بیان کرتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل کیا جاتا تو پہاڑ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، پہاڑ اس قرآن کے جلال کو برداشت نہ کر سکتے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جاتے۔ یہ تو قرآن کا وزن ہے نا، اب آل کا وزن کیا ہے؟ عیسائیوں سے مباہلے کے لیے حضور تشریف لے گئے، اور مباہلہ کیا ہے کہ دونوں فریق دعا کرتے ہیں الہی جو جھوٹا ہے اس پہ عذاب نازل کر، اور سال کے اندر اندر جھوٹے پہ عذاب آ جاتا ہے، یہ مباہلہ ہے۔ ایک ہوتا ہے مناظرہ جس میں دلیلیں دی جاتی ہیں، ایک ہے مباہلہ جس میں دعا کی جاتی ہے۔ عیسائیوں نے کہا مباہلہ کریں، آپ بھی آئیں ہم بھی آتے ہیں، اپنے بیٹوں کو لے کے آئیں، اپنی عورتوں کو لے کے آئیں، خود آئیں اور کھلے میدان میں آ کے دعا کرتے ہیں۔ نجران کے عیسائیوں نے دعوت مباہلہ دی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، کس کس کو ساتھ لے کے گئے؟ سیدۃ النساء کو ساتھ لیا ہے، امام حسن و حسین کو ساتھ لیا ہے، شیر خدا کو ساتھ لیا ہے، مباہلے کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک عیسائی نے دیکھا، پادری نے دیکھا، اس نے دوسرے پادریوں سے کہا یہ جو نفوس قدسیہ آ رہے ہیں نا ان سے مباہلہ نہ کرنا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا میں دیکھ رہا ہوں ان کے سروں سے لے کے آسمان تک نور کی ایک لاٹ ہے۔ اب وہ وزن والی بات، وہ عیسائی کہنے لگا، وہ پادری کہنے لگا ان کے مقابلے سے بھاگ جاؤ، ان کے سامنے مباہلہ نہ کرنا، دعا نہ کرنا، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں اگر ان نفوس قدسیہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائیں گے۔ اب قرآن کا وزن کیا ہے کہ قرآن پہاڑوں پہ اترتا تو پہاڑ
اپنی جگہ سے ہل جائیں۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن بھی بڑی شان رکھتا ہے اور نبی کی آل بھی بڑی شان رکھتی ہے۔ حضور نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرا میری آل۔ کیا ہدایت کے لیے صرف قرآن کافی نہیں؟ کیا قرآن کافی اور مکمل ہدایت نہیں دیتا؟ قرآن کا دعویٰ ہے ہدی للمتقین، یہ متقین کو منزل تک پہنچانے والا ہے۔ قرآن ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ پھر حضور نے ساتھ آل کا ذکر کیوں کیا؟ بڑی قابل غور بات ہے۔ قرآن ہدایت دیتا ہے پر یہ خاموش ہدایت دیتا ہے۔ اگر کوئی قرآن کی آیت کے نیچے غلط ترجمہ لکھے تو قرآن اس کا ہاتھ نہیں پکڑتا۔ لوگوں نے غلط ترجمے بھی لکھے ہیں یا نہیں لکھے؟ سورہ والضحیٰ کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیں، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، نام نہیں لے رہا پر ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، کسی نے ترجمہ کیا ہے اللہ نے آپ کو گمراہ پایا اور ہدایت بخشی۔ نبی کو کہہ رہے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اللہ نے آپ کو گمراہ پایا۔ نبی بھی گمراہ ہوتا ہے، جبکہ قرآن نے اعلان کیا ہے مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، یہ قرآن کا اعلان ہے مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، حضور کبھی گمراہ، ماضی مطلق ہے، ہمیشہ کے لیے نفی۔ پھر بھی انہوں نے ترجمہ کیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اللہ نے نبی کو گمراہ پایا۔ کسی نے ترجمہ کیا ہے ناواقف راہ پایا، کسی نے ترجمہ کیا ہے نبی کو بے خبر پایا۔ نبی بے خبر نہیں ہوتا، نبی کے لفظ کا معنی یہ ہے بیٹھتا فرش پہ ہے، خبریں عرش کی دیتا ہے۔ لغت اٹھا کے دیکھیں، یہ لفظ نبی کا معنی ہے، پر ترجمہ کرنے والوں نے اپنی مرضی سے غلط ترجمہ کر دیا۔ قرآن نے ہاتھ نہیں پکڑا، اس لیے حضور نے فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، دوسری میری آل ہے۔ اگر کوئی قرآن کی آیتوں کا ترجمہ غلط کرے گا تو قرآن تو نہیں بولے گا پر میری آل نیزے کی نوک پہ چڑھ کے بھی بولے گا۔ اگر کوئی قرآن کے غلط معنی بیان کرے گا تو قرآن تو نہیں بولے گا پر سبط پیغمبر حسین ابن علی سر کٹوا کے کوفے کے بازاروں میں بھی خطبہ حق پڑھے گا اور دنیا کو بتائے گا کہ قرآن کا منشا کیا ہے۔ اس لیے فرمایا میں ایک چیز نہیں دو چیزیں چھوڑ